محترم سامعین کرام، آج ہم دور جدید کے فقہی مسائل پر بات کریں گے۔ آج مختلف ایسے دینی مسائل جن پر افراد فقہی مباحث میں اس کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آج اس پر بات ہوگی۔ اسلام ایک مکمل دین اور جامع دستور حیات ہے۔ اسلام کی تعلیمات فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہیں اور حقیقت اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ہمیں عطا کی۔ اس میں جامعیت بھی ہے اور ہمہ گیریت بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کسی زمانے اور مکان کے ساتھ خاص نہیں، قیامت کی صبح تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ اسی لیے یہ شریعت جامد نہیں ہے، اس میں اجتہاد بھی باقی ہے اور ہر دور میں آنے والے مسائل کا حل قرآن و سنت میں بتائے گئے اصول و قواعد کی روشنی میں نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آج اگرچہ بہت سے ایسے مسائل جس پہ انسان مختلف توجیہات سے سوچتا ہے، لیکن اگر ہم وہ اصول اور قواعد دیکھیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں تو اس سے اس کا حل بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حین حیات میں جو مسائل پوچھے گئے وہ تو اسی دور کے تقاضوں کے مطابق تھے، لیکن ان پوچھے گئے مسائل سے جو قواعد معلوم ہوئے اس سے ہم قیامت تک آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اور یہی قرآن و سنت کی وہ تعبیرات ہیں جس سے ہمیں مستفید ہو کر اپنے معاملات میں شرعی طور پر اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں کچھ معاشی معاملات اور کچھ معاشرتی معاملات وہ ہیں جو اس دور کے مطابق ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سے معاشرتی معاملات کا تعلق بینک سے ہے۔ بینک میں ایک کنونشنل بینکاری ہے جس میں کسی شخص کے مال پر اس کو فکس پروفٹ دیا جاتا ہے، اور ڈیفرنٹ کارڈ کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ یا ڈیفرنٹ کارڈز کے ذریعے بینک کسی کو خریداری کے لیے راہ دیتا ہے، اور اس پر جتنے پیسے پہ خرچ کیا جائے بندہ چیز لے، ایک مدت معین کے بعد اس میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کریڈٹ ہے، صرف آپ کو ایک ادھار دیا گیا ہے، قرضہ دیا گیا ہے، اور اس قرضے پر ایک لمٹ مقرر کر دی گئی، اس کے بعد اس میں اضافہ ہوگا تو شرعی طور پر یہ سود ہوگا۔ اب اسلام ہمیں معاشرتی معاملات سے روکتا نہیں ہے، لیکن اپنے معاشرتی معاملات کو رزق حلال کی طرف لے جانے کی اسلام ہمیں بار بار تلقین ضرور کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم بینک سے کوئی بھی معاشی معاملہ کریں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال بھی ہے کہ نہیں،
اور پھر اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہذا ایسا معاملہ جس میں انسان کو فکس پروفٹ ملے شریعت میں اجازت نہیں، اور ایسا قرضہ جس کی معینہ مدت کے بعد اس پر اضافے کے ساتھ آپ کو واپس کرنا پڑے شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہذا ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے کہ جس کے اندر انٹرسٹ کا پہلو ہے، سود کا پہلو ہے۔ آج مختلف طرح سے لوگ اپنی ارننگ کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ لافل ارننگ کی طرف آئیں، رزق حلال کی طرف آئیں۔ مارکیٹ میں آج کل بہت سے نوجوان بٹ کوائن کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی سے اپنے پیسے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی جو پہلے 5 سال پہلے صرف $5 تھی، اب $750 تک چلی گئی، اور اس بٹ کوائن کے ذریعے بہت سے نوجوان پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنی بھی کرنسیاں کسی ملک میں رائج ہوں وہ فی نفس ہی مال نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی نوٹ ہیں 500 کا، 1000 کا، 5000 کا، وہ تو صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ان کی جو مالیت یا عرفی حیثیت ہوتی ہے وہ تو اس کے پیچھے ملک کی اقتصادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب کسی بھی اسٹیٹ بینک نے نوٹ کو جاری کرنا ہے اس کے پیچھے اس نے اتنے سونے کی میعاد کو رکھ لینا ہوتا ہے، اور اس ملک کی اقتصادی ترقی اور انحطاط کا کرنسی کی ویلیو پہ اثر پڑتا ہے، یعنی ملک کی کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ہر ملک عوام کے لیے اپنی کرنسی کا ضامن اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ 5000 کا نوٹ بند ہے تو جس کے پاس 5000 کے نوٹ زیادہ بھی ہوں وہ صرف ردی کے اندر کاغذ کے طور پہ بک سکتے ہیں ایک معینہ مدت کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو نہیں دی، اعلان ہوا کہ 2 مہینے میں آپ واپس کر دیں، اس کے بعد یہ نوٹ کی حیثیت کچھ نہیں، اور پھر اس معینہ مدت کے بعد آپ کے پاس 5000 کے نوٹ جتنے بھی ہیں وہ صرف ایک کاغذ کی ردی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ملک اپنی کرنسی بند کرتا ہے تو وہ پھر محض کاغذ کا ایک نوٹ بن کے رہ جاتا ہے، اس کی ویلیو اور حیثیت باقی نہیں رہتی۔ یہ جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کوئی ویلیو متعین نہیں، اس کی ترقی اور انحطاط سے کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی ہے۔ تو لہذا ایسی کرنسی کے ساتھ کاروبار کرنا کہ جو صرف ہاتھی کے دانت کی طرح صرف دکھانے کے لیے ہے اور فوریکس ٹریڈنگ کے لیے نیٹ پر جاری ہے، یہ تو اسی طرح ہے جیسے کہ سٹے بازی ہے اور دکھا کے آپ کسی سے کوئی بھی پیسہ حاصل کر لیں کہ آج اتنی ویلیو بڑھ گئی، اتنی ویلیو بڑھ گئی۔ لہذا بٹ کوئن ہے یا کوئی ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ محض فرضی کرنسی ہے، حقیقی اور واقعہ نہیں۔ جب اس کے اندر کرنسی کی بنیادی صفات نہیں پائی جاتی تو پھر وہ ایک سودی کاروبار کا پہلو ہی ہے۔ لہذا ایسی کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کو خریدنا اور اس سے کاروبار کرنا اس کی اجازت نہیں، جب تک کہ اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ تسلیم نہ کیا جائے یا اس کی ویلیو کے پیچھے کوئی کرنسی واقعتاً موجود ہو۔ ان تمام شبہات کی بنیاد پر ہمیں ایسی کرنسی سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹاک چینج کے اندر ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج کے اندر کاروبار کرنا چاہے اس میں چند شرائط ہیں۔ جس کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے اس کا حقیقت میں وجود ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف کمپنی کاغذی طور پہ رجسٹرڈ ہو
اور یا پھر رجسٹرڈ ہی نہ ہو اور کمپنی کے کل اثاثے نقد کی شکل میں صرف ہوں، لوگ شیئر خریدیں، پیسے سے فائدہ اٹھاتے جائیں، یہ تو سود ہو جائے گا۔ اور کمپنی کا کل یا کم از کم اکثر سرمایہ حلال ہو۔ اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو شراب بیچتی ہے یا حرام کام بھی ہے، شیئر اس کا جائز نہیں ہے۔ اور پھر شیئر کی خرید و فروخت میں تمام شرائط کی پابندی ہو، پھر اس سے حاصل ہونے والا منافع یا نقصان تمام شیئر ہولڈر میں تقسیم کیا جائے، ان تمام کی تمام شرائط کے ساتھ پھر شیئر کی اجازت ہوگی۔ وگرنہ اگر صرف شیئر زبان تک ہیں اور باتوں تک ہیں، حقیقت میں کوئی کمپنی نہیں ہے، تو پھر ایسا ہمیں عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قسطوں پہ چیزیں خریدتے ہیں، قسطوں پر اور انسٹالمنٹ پر چیزیں جو خریدی جائیں اس کے حلال ہونے کی چند شرطیں ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں گئے کہ مجھے فریج چاہیے، وہ کہتا ہے جی 40,000 کا، آپ کہیں جی ابھی نہیں، میں انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتا ہوں، کہ جی 50,000 کا ہے۔ اب قسط کی رقم متعین ہو، مدت متعین ہو جائے بھی 1.5 سال میں یہ قسطیں پوری ہوں گی، اور معاملہ بھی متعین ہو کہ اتنے پیسے اب ہوں گے اور اتنے بعد میں، اور اس میں یہ شرط لگائی جائے کہ اگر قسط لیٹ ہوئی تو اوپر میں ایکسٹرا جرمانہ نہیں دوں گا، پھر یہ چیز حلال ہے۔ اگر اس نے کہا جی قسط لیٹ ہونے پہ 1000 روپے جرمانہ، تو پھر یہ سود ہو جائے گا۔ عموماً قسطوں پہ لینے والی چیزوں میں یہ پابندی لگا دی جاتی ہے، لہذا اس طرح اگر آپ قسطوں پہ چیز خریدیں گے تو وہ حرام ہے اور سود میں شامل ہے۔ لہذا حرام کے ہر ایسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے حلال کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی شرط اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ گرامی حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر رائج جو بہت سی صورتیں ہیں، اس کے اندر خاص طور پر بولی والی کمیٹی، لوگ، ایک تو وہ کمیٹی ہوتی ہے کہ چند لوگوں نے مل کے پیسے ڈالے اور ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے پیسے لیتا جائے، جائز ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی معاشی مجبوریاں دیکھ کر ڈیفرنٹ کمیٹیاں آ گئیں، جن میں سے یہ کمیٹی بھی ہے کہ چند لوگ مل کر پیسے ڈالتے ہیں اور ہر مہینے 10-10 ہزار روپے بالکل دینا ہے۔ تو اب وہ اگر 2 لاکھ کی کمیٹی ہے تو اس پر بولی لگائی جاتی ہے، ہاں بھی 2 لاکھ میں کوئی کہتا ہے جی میں 2 لاکھ سے 10,000 روپیہ کم لے لوں گا، مجھے اس پر کمیٹی دیں۔ دوسرا کہتا ہے جی 20,000 میں کم لے لوں گا، تیسرا کہتا ہے جی 30,000 کم لے لوں گا، بولی لگتی ہے۔ جو سب سے جو ہے کم کی کوشش کرے گا، مثال کے طور پہ وہ چھوڑ دیتا ہے جی 2 لاکھ کے اوپر میں نے 30,000 چھوڑ دیا، تو اس کو وہ 1,70,000 روپیہ دے دیں گے، باقی جو 30,000 اس کے بچے باقی لوگوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہر مہینے بولی لگا لگا کر پیسے کم پر راضی ہو کر لے لیتا ہے، دینے اس نے بھی 2 لاکھ ہی ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے، وہ اپنے 10,000 5,000 12,000 کم پہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ باقی پیسے جو ہیں وہ باقی بانٹ لیتے ہیں۔ سود ہے، یہ حرام ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے لے کے اور باقی کم پہ پیسے اور باقی آپ بانٹ رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بولی والی کمیٹی، بولی والی، یہ سود ہے۔ قطعاً ایسا عمل نہ کیجیے جس کی شرع میں اجازت نہ ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں جو حلال تو نہیں ہیں لیکن رائج ہیں، ان سے بچنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے درختوں پر پھلوں کے آنے سے پہلے اس کو بیچ دیا جاتا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مغل پورہ نہر پہ جو درخت لگے ہیں، آم کے درخت ہیں، جامن کے درخت، اور کوئی ابھی پھل آنے سے پہلے اس کو یا 2 سال کا پہلے بیچ دے، تو شریعت نے ایسے درخت کے پھل کو آنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے جب تک کہ اس پر پھل ظاہر نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا
فلاں درخت کی کھجوریں مجھے آپ اتنے میں بیچ دیں، ابھی پیسے لے لیں۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے نہیں، آپ مطلقاً بات کریں کہ کھجوریں ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو جو درخت کی چاہیں گے کھجوریں دیں گے، پھر ہم سے آپ خرید و فروخت کریں۔ یعنی یہ بھی شریعت میں ایک مسئلہ ہے جس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی بیع اور ایسی خرید و فروخت سے بچے جس کی وجہ سے کسی انسان کے مال کے اندر کمی بیشی کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھل آئے ہی نہ، یا آئے تو تھوڑا آ جائے۔ ایسی صورت میں شریعت نے منع کیا کہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہ کیا جائے۔ تو گرامی قدرات، باطل طریقوں سے کمائی گئی ہر رقم شریعت نے اس کو جائز قرار نہ دیا۔ آج انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا رزق کدھر سے آ رہا ہے۔ بولی والی کمیٹی آ رہی ہے، آئی جائے، پیسہ آنا چاہیے، اور اسی طرح انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر چیزیں خریدتے آ جائے۔ گروی پہ مکان کا مسئلہ، لوگ مکان گروی پہ دیتے ہیں اور ایک طرف سے پیسہ آتا ہے، یہ بھی سود ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی یہ 2 سال کے لیے میرا مکان گروی پہ ہے، اور دوسرا اس کے عوض میں اس کو 8 لاکھ روپے دیتا ہے، 5 لاکھ دیتا ہے، آپس میں طے ہو گیا 2 سال بعد وہ مکان واپس کرے گا، یہ 5 یا 8 لاکھ واپس کرے گا، سود ہے۔ ہمارے معاشرے میں کثیر لوگوں نے ایسے مکان گروی پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ایک لقمہ حرام کا آپ کے پیٹ میں چلا گیا، 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور حرام کثرت سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ کوشش کیجئے لافل ارننگ کی طرف آئیں، رزق حلال میں برکت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔